إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم بھائیوں، سورۃ النساء آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس ایک آیت کے اندر مالک نے پورے دین کو گویا بیان کر دیا ہے۔ دین ان اصول و ضوابط کا نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں نازل فرمائے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، تاکہ وہ زندگی کو ان اصولوں کی روشنی میں اس انداز سے بسر کر لیں کہ جب لوٹ کر اپنے رب کے پاس جائیں وہ رب کے لیے جانے والے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے والدین آدم اور حوا علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر بھیج رہے تھے تو بھیجتے ہوئے ایک بات کہی تھی، ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہماری طرف سے آپ کو ہدایات دی جاتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو ان ہدایات کی پیروی کر لے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں رب کے امتحان میں ناکام ہو جاؤں گا، اور غم ماضی کا ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر ایسے معاملات سرزد ہوتے رہے کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے تو انسان کو ہمیشہ اس کا غم رہتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے شخص کو غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ان ہدایات کی پیروی اختیار کر لے جو ہم نازل فرمائیں گے، جو ہم اس کو فراہم کریں گے۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو ان ہدایات کے معاملے میں یہ روش اختیار کریں کہ یا تو ان کو جھٹلا ہی دیں یہ کہہ کر کہ ما نزل الرحمن من شیء، رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، یا پھر یہ تو مانیں کہ رحمان نے یہ کلام نازل کیا لیکن اس پر ایمان نہ لائیں، اس کے مطابق زندگی بسر نہ کریں۔ تو کہا کہ جو یہ روش اختیار کریں گے اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور صرف جائیں گے نہیں بلکہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اندوناک انجام سے ہم سب کو بچا کر رکھے، دنیا میں اصلاح فرما دے ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی، ہماری غلط سوچوں کی، ہماری غلط روش کی جو ہم نے اس زندگی میں اپنا لی ہے۔ لیکن اس غلط روش سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو جان گئے کہ رب کی بھیجی گئی ہدایات کو ماننے والا، اس کو مضبوطی سے پکڑنے والا، اس کے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہے نہ غم کا مقام ہے۔ مگر ہدایات موصول کہاں سے ہوں گی مجھے اور آپ کو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اسی کے جواب پر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں مالک نے یہ جواب دیا ہے، قانون بتلا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تمہارے مابین جو امراء مقرر کیے جائیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ 3 اطاعتیں ہیں، کیا ہیں جی؟ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، امراء کی اطاعت۔ مگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کوئی تنازع ہو جائے تمہارے مابین، ہر دو انسانوں کے مابین کوئی تنازع، دو انسانی گروہوں کے مابین، دو مسالک، دو
فرقوں، دو مذاہب کے مابین، دو قوم اور قبیلوں کے مابین کوئی تنازع ہو جائے کسی بھی قسم، امیر اور مامور کے مابین کوئی تنازع ہو جائے، دو امراء کے مابین کوئی تنازع ہو جائے، کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، پلٹانا ہے اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تین جو اطاعتیں تھیں، کون سی تین اطاعتیں تھیں جی؟ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، امراء کی اطاعت۔ ان میں سے دو اطاعتیں غیر مشروط ہیں، ہر صورت میں ماننی ہے اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تیسری اطاعت مشروط ہے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے تحت، جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مبنی نہ ہو وہ بات لازماً ماننی ہے امیر کی، وگرنہ یہ دو اطاعتیں ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کون سی دو اطاعتیں ہیں جی بتائیے؟ اللہ کی اطاعت اور یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے رب کا فرمان ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس کے حکم پر ہماری روح قبض کی جائے گی، جس کے بعد دوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس رب نے امتحان میں پاس کیا تو یقین مانیے دنیا کی ساری تھکاوٹیں ایک لمحے میں اتر جانی ہیں، کوئی غم باقی ہی نہ رہے گا۔ اور اگر اس رب نے امتحان میں فیل کر دیا تو یقین مانو ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں یہ سب ختم ہو جائیں گی اور ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گی۔ اس لیے آج جس کی سانس چل رہی ہے اس کو رب کی کتاب دعوت دیتی ہے کہ ان دو اطاعتوں کو اختیار کرو جن کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم کیا۔ ہم نہیں جانتے ایمان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مخاطب کر کے کہا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے سکھلایا ہے تمہیں، ہم نے بتلایا تمہیں ایمان کیا ہے۔ آج یہ حماقت نہیں کرنی جیسے کئی لوگ کر رہے ہیں، ایمان کی اپنی طرف سے ایک تشریح بنا لی، پھر کتاب کو اس پر پرکھتے ہیں۔ یہ کتاب اس کا حق ہے کہ یہ آپ کو دنیا کا ہر قانون اور کلیہ سکھائے گی، اور اس قانون اور کلیہ پر آپ نے چیزوں کو پرکھنا ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں دو اطاعتوں کا حکم دیتی ہے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول۔ اور یہ کتاب ایک مقام پر تو کہتی ہے انسانوں میں اکثر اختلاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھیے ہماری جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس قوم میں ہم رہتے ہیں، یہ تو اختلافات کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس میں تو اتنے اختلاف ہیں کہ شاید کہیں نہ ہو، دینی اختلاف ہیں، لسانی اختلاف ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں کے اختلاف، یہ ایک نیا تحفہ ہے جمہوریت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اختلاف کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھا اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ سارا دن میڈیا پہ بیٹھ کر دانشور اپنے تئیں یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اختلاف حل کیسے ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب بھی تمہارے درمیان کے اختلاف ہوگا اس کا فیصلہ اللہ کو، نہ اس کی بات مانی جائے گی نہ اس کی بات مانی جائے گی۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کے حکم کی بات۔ اللہ کا فیصلہ لوگوں کے مابین اختلافات کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور کسی کے فیصلے میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسانوں کے اختلافات کو حل اور ختم کر سکے۔ لیکن اللہ کا حکم کہاں سے آئے گا؟ اس کی تفسیر اس آیت نے کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر پلٹاؤ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ کا حکم ان دونوں ذرائع سے برآمد ہونا ہے۔ ذالک خیر، یہ بہترین راستہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اس کا انجام بھی بہترین ہے۔ یہ راستہ بھی بہترین ہے، اس راستے کو اپنانے والوں کا انجام بھی بہترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیتی جاگتی تصویر کی صورت میں موجود ہے، وہ تو اختلاف اگر کوئی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے تھے اور بتلاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا۔ جس طرح ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے آئی کہ حنظلہ منافق ہو گیا اور ابو بکر کہتے ہیں میرا بھی یہ معاملہ ہے، تو گویا میں بھی، اگر تم منافق ہو گئے تو میرا بھی یہ معاملہ ہے، تو اب کیا کرے؟ منافق کے بارے میں تو کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلایا جائے گا، اور میں اور آپ اس بات کی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، ہم یہ تصور بھی نہیں لانا چاہتے، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں، اور صحابہ کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، تو وہ فوراً گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر یہ بات نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، لیکن وقت وقت کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے، جو وقت اللہ کی مسجد میں گزرتا ہے، اور وقت جیسا وقت تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، جو وقت اللہ کے ذکر کے محافل میں گزرتا ہے اس جیسا وقت تو زندگی میں اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بڑی اہم بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ چاہتا تو یہ جبریل امین بیت اللہ کی چھت پر رکھ کے چلے جاتے، یہ مصحف بیت اللہ کی چھت پر رکھ کے چلے جاتے، اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے رب کا کلام نازل ہوا ہے، پڑھو اور جو کچھ اس میں عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، کیونکہ اس کے بعد لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو پانے تھے، لوگ اس کلام کے ایک ایک جز کو لیتے، اس کو ماننے والے بھی، اور اپنی اپنی تفاسیر کرتے اور اپنے اپنے معنی پہناتے۔ اللہ کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے ایک سالوں کے میں۔ جب مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا، تو اللہ نے کہا کہ اگر زمین پہ فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ انسان کو رسول اس لیے بنایا ہے کہ وہ انسان تمہیں یہ بتلائے کہ تمہارے رب کا جو فرمان ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی عملی تفسیر اور تعبیر کیا ہوگی۔ اگر تمہارا رب کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو رسول کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بتلائے کہ صلاۃ قائم کیسے کرنی ہے۔ صلاح کا معنی تو عربی میں اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو نیکی کا ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب کوئی ایک نیکی کر لینا تو نہیں ہے، صلاح کا معنی تو عربی لغت میں دعا کا بھی ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب گھر پہ بیٹھ کے دعا کر لینا تو نہیں ہے۔ صلاح کا معنی تو گھوڑوں کی دوڑ میں جو ریس لگتی ہے اس میں دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کو بھی صلاح کہا جاتا ہے، یا ورزش کو بھی صلاح کہا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب تو نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے ہم جانتے ہیں، کیا مطلب ہے اقیم الصلاۃ کا، کہ وہ 5 اوقات فجر کی صلاح کا مطلب کیا ہے، کس وقت میں صلاح پڑھنی ہے، صبح صادق کے بعد، طلوع فجر سے پہلے، 2 نوافل اور 2 فرائض، نیت باندھنی ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایک سورہ ملانی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صلاح کے لیے بلانا کیسے ہے؟ جب صلاح کا وقت ہوتا ہے مؤذن اسپیکر آن کر کے یہ تو نہیں کہتا کہ آؤ بھائیوں صلاح پڑھ لو، بلکہ وہ مخصوص الفاظ ہیں جس کے ذریعے وہ ندا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سب کس نے سکھلایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھلایا؟ ہمارے رب نے سکھلایا۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، قرآن بار بار کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہستی ہے جس نے امیوں میں، بے پڑھے لکھے لوگوں میں، امی کہتے ہیں ایسے بے پڑھے لکھے لوگ جو صرف مادری زبان کو جانتے ہیں، مادری زبان تو ہم سب جانتے ہیں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس میں بھی مالک کی بڑی حکمت تھی۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو شاعروں کا کلام ہے، تو اللہ نے کہا یہ تو امی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ یہ پچھلے لوگوں کا کلام کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ شاعروں کا کلام کیسے پڑھ سکتے ہیں، تمہارے درمیان ایک بڑی عمر گزاری ہے انہوں نے، اس کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو امی تھے۔ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے، جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، اس طرح سیکھا۔ اللہ کہتا ہے نزل علی محمد، یہ قرآن ہم نے بیت اللہ کی چھت پر نازل نہیں کیا، یہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اور
من کان عدوا لجبریل، اور جو جبریل کا دشمن ہے وہ یہ جان دے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جبریل نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو جب جبریل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کلاس میں ہم نے بھی پڑھاتے وقت یہ تجربہ کیا، کچھ طلباء بہت زیادہ شائق ہوتے ہیں سیکھنے کے، وہ بالکل استاد کے یا تو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ دو قدم آگے چلے جاتے ہیں، ایک جملہ بھی وہ مس نہیں کرنا چاہتے وہ لیکچر کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون شائق ہوگا کہ جب ان پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی کتاب نازل کی، اور پھر بھی وہ دعا کرتے تھے رب زدنی علما، مالک میرے علم میں مزید اضافہ فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کیا کرتے تھے سیکھنے میں، اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی سورۃ الانسان میں، لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں، لتعجل بہ، جلد بازی کرنے کے لیے، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے اوپر، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ، اس کو جمع کرنا، وقرآن، اور آپ کو پڑھا دینا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب وہ قرآن، جب وہ قرات کرے، کون؟ جبریل امین، جب وہ قرات کرے، فَاتَّبِعْ، تو پیروی کیا کریں قرآن، اس کی قرات کی، ثم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو دو باتیں ہیں، قرآن کا متن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات بھی سکھلائی گئی، اس کا فہم بھی سکھلایا گیا، اس کی تفسیر بھی سکھلائی گئی۔ اسی لیے تو کہا سورۃ النحل میں غالباً آیت نمبر 44 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے جو ان پر نازل ہوا ہے۔ اسی لیے تو ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا ام المومنین سے، تو کہا کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں، وہ قرآن ہی کی تو جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے قرآن ناطق بھی کہا جاتا ہے، بات چیت کرنے والا قرآن، بات چیت کرنے والا قرآن، یعنی ایسا قرآن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کی تو سراپا عملی تفسیر تھے، اسی لیے صحابہ اکرام کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو موجود تھے، لیکن بعد والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، انہیں خاتم النبیین بھی بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین بھی بنا کر بھیجا گیا، تو بعد والے کیا کریں گے؟ ان کے لیے بتلا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے، اللہ سے بہترین ملاقات کا متمنی ہے، تو یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں سے ملے گی؟ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ یہ کام اللہ نے انسانوں سے لیا، اور دنیا میں ہر کام انسانوں ہی سے لیا گیا، کیونکہ اس دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ مصحف، یہ بھی تو انسانی ذرائع سے ہی ہمیں موصول ہو، ہمیں جبریل امین تو نہیں لے کر گئے تھے، یہ انسانوں ہی کے سینہ بہ سینہ نقل ہوا، یہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، یہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، یہ اس کی جو ابتداءً تعلیم ہوئی ہے وہ سینہ بہ سینہ ہوئی ہے، قرآن اس پر شاہد ہے، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ واضح نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں دفن ہیں، اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ تو شروع میں اللہ کی کتاب نے بھی اسی طرف نشان دہی کی کہ اہل علم نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتبین وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوایا کرتے تھے، لیکن وہ کتابت ہر شخص کے بعد میسر نہیں تھی، لوگ سن کے یاد کر لیا کرتے تھے، بعد میں پھر اس کو ایک مصحف کی صورت دی گئی۔ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل قرآن موجود تھا، لیکن انسانوں کی سہولت کے لیے وہ جو مختلف
صفحات کے اوپر اور مختلف جو درختوں کی چھالوں کے اوپر اور اس طریقے سے مختلف چیزوں کے اوپر لکھا تھا، اس کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب ضرورت پڑی اس کی حرکات لگائی گئیں کہ زبر زیر پیش، اس سے پہلے نقطے لگائے گئے، صورتوں کے نام، پاروں کے نام، رکوعات، آیات نمبر، یہ سب انسانوں کی سہولت کے لیے معاملہ ہوا۔ تو یہ سارے معاملات انسانوں کے ذریعے ہوئے، اور اللہ اس دنیا میں انسانوں ہی سے کام کیا کرتا ہے۔ یہی تو اعتراض مشرکین کا رہا کہ فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا؟ تو اللہ نے کہا کہ فرشتے تو نہیں رہتے یہاں پہ، فرشتے آ جاتا تو تم کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کے لیے تو ہر کام کرنا آسان ہے، یہ کتاب ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، تو فرشتوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان جس کے بیوی بچے تھے، جس کے بچوں کی وفات ہوئی، جس پر وہ غمگین بھی ہوئے، جن کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، جن کو تکالیف بھی دی گئیں، جن کو خوشیاں بھی ملی، جن کو اپنے گھر سے بھی نکالا گیا، جن کو واپس اس جگہ کا اللہ نے تمکن بھی عطا کیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے سامنے رکھ دی کہ ایک ایسے انسان نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ دنیا میں آنے والا کوئی انسان یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ یہ کتاب تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی مافوق الفطرت کتاب ہے، اور یہ تو فرشتے ہیں ہو گئے جن کی آج بھی دیکھیے نا جو لوگ عملاً کمزور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا سخت دین ہے۔ دین سخت نہیں ہے، ہم نے ترجیحات بدلنی، ہم نے اپنی محفلیں بدلنی، ہم نے اپنی مجالس بدلنی، جس کی وجہ سے دین سخت لگنے لگا، وگرنہ اس دین پر تو انتہائی قسم پرسی کے دور میں بہترین عمل کیا گیا ہے۔ جس وقت کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کے بعد، اس کے باوجود عمل کیا، تو ہم اور آپ کیا عذر پیش کر سکتے؟ لیکن آج بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے عقائد، ویسے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع یعنی کہ 3ری صدی سے جب باطل فرقے، بدعتی فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے، اسی وقت سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن وہ ایسا دور تھا جب اہل ایمان بڑی تعداد میں قرآن پڑھا بھی کرتے تھے، احادیث کو پڑھا کرتے تھے، ان کا فہم، ان کا مطالعہ بہت بہترین تھا۔ تو ایسے کوئی فتنہ پرور اگر کوئی اپنا لٹریچر لکھتا تھا تو وہ منف نہیں تھا، اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا تھا اور فوراً اس کا علمی رد کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں بدقسمتی ہے، کیونکہ اس دور میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی کتاب پڑھنے کا شاید کوئی مسلمان تھا بھی، تو سب سے پہلے تو اس کا مطالعہ کتاب اللہ کا وسیع ہوتا ہے، وہ قرآن کا کثرت سے مطالعہ کرتا تھا، احادیث کا کثرت سے مطالعہ کرتا تھا۔ اور یقین مانیے کہ جو آدمی صرف قرآن کا بھی کثرت سے مطالعہ کرتا ہے، اس کے سامنے یہ فتنہ انکار حدیث 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ منکرین حدیث کے جتنے اعتراضات ہیں اس کے جواب کو صرف قرآن سے دے دینا، صرف قرآن ان کے ایسے کافی اور شافی جوابات دیتا ہے کہ کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن بدقسمتی آج کل کیا ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، ہمارے روٹین میں قرآن کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں، اور پھر احادیث کا مطالعہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور۔ لیکن سوشل میڈیا کا مطالعہ یہ ہم باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ ابھی یعنی آنکھیں نہیں کھلتی کہ ہمارا موبائل کھل جاتا ہے، واٹس ایپ پہ کتنے میسج ہیں، فیس بک پہ کتنے نوٹیفیکیشن ہیں، ٹیلی گرام پہ کتنے میسج ہیں، فلاں پہ کتنے، بے شمار جو معاملات ہیں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں ریلز سے، فیس بک پہ ریلز آتی ہیں، یوٹیوب پہ شارٹس آتے ہیں، ہم دین ان سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو 2 منٹ میں جو گمراہی ہمیں ملتی ہے اور قرآن کی ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تو ہمیں بس باپ دادا سے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مطلب یقین مانی ہم نے ذرا سی محنت نہیں کی اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے بھی ہے۔ تو وہ جو سنا سنایا دین ہے اس میں تو مضبوطی نہیں، وہ دین جو تحقیق کے بعد اختیار کیا جائے وہ تو بہرحال ایک دین ہے کہ جو آپ کے دل میں گھر کیا ہے۔ لیکن جو پیدائشی مسلمان ہیں جن کو ماں کے دودھ کی طرح تحفے میں اسلام مل گیا اور بس پتہ چل گیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو آج جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسکولوں میں رٹا لگوا دیا اور بس۔ تو ان لوگوں پر یہ فتنے بہت تیزی سے اثر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسی وجہ سے آج کے دور میں یہ چیزیں بہت لوگوں کو خراب کر رہی ہیں۔ اور بھائی آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ جی اللہ پر ایمان لانے کا حکم ہے،
تو اللہ نے تو قرآن کے علاوہ کچھ نازل نہیں کیا. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی ماننا ضروری ہے، تو یہ تو پھر آپ غیر اللہ کے کلام پر ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ سوچیں کیوں پنپتی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں کیوں گھر کرتی ہے؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اور اگر آپ قرآن پڑھتے تو آپ یہ دیکھتے کہ قرآن میں کہیں ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے صرف اطیع اللہ کا حکم دیا ہو اور اسی کے ساتھ اطیع الرسول کا حکم نہ دیا ہو. میں نے بہت کوشش کی، مجھے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی جہاں صرف اطیع اللہ کا حکم، بلکہ جب بھی حکم ہے تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا اطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دونوں کا حکم اللہ نے دیا ہے. تو اللہ پر ایمان لانے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایک اطاعت کو تو قبول کروں گا، دوسری اطاعت کا میں انکار کروں گا؟ کیا یہ کہنے کے بعد بھی اس کا اللہ پر ایمان ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ جواب دیجیے. آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ایک آدمی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میرا رب ہے، لیکن میں آدھی بات مانوں گا آدھی نہیں مانوں گا؟ ایک بیٹا ہے میرا، یہ دعویٰ کرتا ہے میں اپنے والد کا بڑا فرما بردار ہوں، میں ایک بات کا حکم دیتا ہوں، کہتا ہے یہ تو نہیں مانوں گا، فرما بردار بہت ہوں. دوسری بات کا حکم دوں گا، کہتا ہے یہ تو نہیں مانوں گا، فرما بردار بہت ہوں. میں پانی لانے کا حکم دوں گا، کہے گا پانی نہیں لا کے دوں گا، فرما بردار بہت ہوں. کیا میں مانوں گا یہ فرما بردار؟ کیا آپ میں سے کوئی مانے گا؟ جب ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے کہ جہاں قول اور عمل میں اتنا بڑا تضاد ہو، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا، تو اللہ کیا اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ میری آدھی بات کو مانتے تھے آدھی کو جھٹلاتے تھے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو یہود کی شکایت تھی اللہ کو، میری باتوں پر ایمان لاتے تھے، بات کا انکار کرتے تھے. پھر کیا کہا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے اس روش کا اختیار کرے گا اس کی جزا کیا ہے؟ دنیا میں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات تو مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حجت نہیں ہیں، وہ گویا اللہ کی آدھی بات پر ایمان لاتے ہیں آدھی کا کفر کرتے ہیں، ان کا ایمان اللہ پر بھی ثابت نہیں ہے. میرے بھائیوں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح احادیث ہیں ان پر ایمان لانا اللہ ہی کا حکم ہے، ان کا انکار کرنا اللہ کی بات کا انکار ہے. میرے بھائیوں، اس مسئلے کو سمجھنا ہے. اتنی سخت بات ہے. سورۃ النساء نمبر 65 پڑھیے. مالک کہتے ہیں فلا وربک، اور نہیں تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی، یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کو اپنے مابین فیصلہ کن شخصیت تسلیم نہ کریں. دو لوگوں کا تنازع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے گئے اس تنازع کے معاملے میں. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے، مالک کہتا ہے فلا وربک، اپنی قسم کھا کے کہتا ہے. اللہ کا کسی بھی چیز کی قسم کھا دینا بہت بڑی بات. اللہ خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو اپنے مابین فیصلہ کن شخصیت تسلیم. حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم کیا ہوتا ہے؟ عام مثال دیتا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، حکم، اس کی بات کا، اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. اگر چیف جسٹس ایک بینچ میں بیٹھا ہے اور فل بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کو پاکستان میں کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا. اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اس فیصلے سے 1000 گنا زیادہ افضل فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں. ایک ہمارے اور آپ کے جیسا انسان 4 جماعتیں پڑھ کر اگر ایک عہدے پر بیٹھتا ہے اور ہمارا ان کہتا ہے کہ اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو ہمارا رب کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو ان کو حکم نہ تسلیم کرے وہ اللہ کی نظر میں، اللہ خود اپنی قسم کھا کے کہتا ہے وہ ایماندار نہیں. اور ایسا تسلیم کرنا ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر جھکا دیے جائیں اس فیصلے کے ساتھ. لیکن شیطان نے کئی دھوکے میں مبتلا کیا کہ قرآن کے علاوہ تو اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور یہ تو غیر اللہ کا کلام ہے. پہلی بات تو یہ بھی غلط ہے، قرآن کے علاوہ اللہ کی کوئی وحی نہیں ہے
یہ بات بذات خود خلاف قرآن ہے۔ قرآن جگہ جگہ ایسی وحی کی نشاندہی کرتا ہے جو اللہ نے نازل تو کی ہے، لیکن قرآن کا متن کا حصہ نہیں ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 5، یہ حوالہ جات نوٹ کر لیجئے گا، نہیں تو ریکارڈنگ میں سنیے گا، خود پڑھیے گا اپنی آنکھوں، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کے لیے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا، میں بھی نہیں ہو سکتا، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں انسان کی طرف، غلط بیانی کر سکتا ہوں تعصب میں آ کر، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ کی کتاب پر تو ایمان ہے نا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان حوالہ جات کو پڑھیے گا اور پھر سوال کیجیے گا اپنے آپ سے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 5، یہ خطبہ بنو نذیر کا وقت ہے جب یہودیوں کو نکالا جا رہا تھا مدینے سے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے پر۔ اللہ کہتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، آپ نے کھجور کے 2 درخت کاٹ دیے اور 2 درخت اپنے تنوں پر کھڑے رہنے دیے، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین، اور اس لیے کہ اللہ فاسقوں کو ذلیل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا کہ ان بنو نذیر کے کون سے درخت کاٹنے ہیں، کون سے درخت نہیں کاٹنے، لیکن اللہ کا وہ حکم قرآن میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے کہیں موجود نہیں۔ اسی طرح تحویل قبلہ کی بات کریں، سورۃ البقرہ 2 پارہ شروع ہو رہا ہے، سیقول جو پارہ ہے وہ اسی مضمون سے شروع ہوتا ہے، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شروع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھتے تھے، جو کہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، نصرانیوں کا بھی قبلہ تھا، لیکن وہ ان کے وہاں پہ بھی مسجد الاقصیٰ کے اطراف میں ان کی دیواریں جدا جدا، ایک التوا کی طرف ہی ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اللہ کی مصلحت تھی، نہیں بنایا گیا۔ پھر جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، جس کا حکم سورۃ البقرہ میں ہے 2 پارے کے آغاز میں، تو فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر تم پہلے تھے، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے من یتبع الرسول، رسول کی پیروی ان میں سے کون کرتا ہے۔ دلی خواہش تھی، یہود و نصارہ تعان زنی کرتے تھے کہ ہمیں مشرک کہتے ہو اور قبلہ ہمارا والا، کہ جائے کہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہمیں بھی تو اسی دعوت کی طرف ہمارے پیغمبر نے دعوت دی۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے وہ ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے رسول کی پیروی کون کرتا ہے۔ لیکن آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک پڑھ جائیے، آپ کو ایک آیت بھی ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مقرر۔ کس آیت میں کہہ رہے ہیں؟ سورۃ البقرہ 143، 143 نمبر آیت۔ اسی طرح فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 شہر، 12 ہے، کدھر؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے ہے جی؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوئے اس وقت اللہ کی کتاب ہے۔ اور منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرام ہیں، 4 مہینے حرام، 4 حرام مہینے جس میں جنگ و جدال خون ریزی منع ہے۔ اب آپ پوری قرآن پڑھ جائیے، کہیں آپ کو یہ 4 حرام مہینے کا پتہ نہیں چلے، نہ آپ کو یہ معلوم ہوگا ان 12 مہینوں کے نام کیا ہے، قرآن میں کہیں موجود نہیں، ان میں سے کون سے 4 حرام ہیں کہیں موجود نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں۔ اور پھر فرمایا یہ بات تو ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، پھر البقرہ 197، الحج اشہر معلوم، حج کے مہینے معلوم ہیں، کون سے مہینے؟ قرآن میں اللہ کہتا تو ہے، حج کرنے کا حکم تو دیتا ہے، وَأَذِّن بِالنَّاسِ فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں کو حج کا حکم دیجیے کہ وہ پیدل چل کے آئیں، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں کے اوپر، یعنی کہ دور دراز سے اونٹ آتے ہیں وہ دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ لیکن کس مہینے میں حکم دیجیے؟ محرم میں دیجیے، سفر میں دیجیے، ربیع الاول میں دیجیے، ربیع الثانی میں دیجیے، جمادی الاول میں دیجیے، جمادی الثانی میں دیجیے، رجب میں دیجیے، شعبان میں دیجیے، رمضان میں دیجیے، کس مہینے میں دیجیے؟
یہ قرآن نہیں بن رہا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا معلوم ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرنا حجت نہ ہوتا تو ذوالحجہ کے مہینے میں حج بھی نہیں ہوتا، اور انسانوں کو کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حج کون سے مہینے میں کرنا ہے۔ تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اب قرآن میں کہیں یہ تفریق نہیں ہے کہ حج اور عمرے میں فرق کیا ہے، حج اور عمرے میں فرق کیا ہے، آپ کو معلوم ہے بہت فرق ہے، ان کے طریقے میں بھی فرق ہے۔ عمرہ ایک نفل عبادت ہے، حج ایک فرق ہے صاحب استطاعت کے اوپر، اور ان کے ڈیوریشن میں، ان کے طریقے میں، ان کے مناسک میں فرق ہے۔ اللہ نے سکھلایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مالک ہمیں مناسک سکھا دے، عبادت کے طریقے سکھا دے، اللہ نے سکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، صحابہ سے کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں تو آئندہ سال تمہارے مابین موجود نہ ہوں، لیکن قرآن نے کہیں، قرآن کے متن سے کہیں اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت سی امثال ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، کہ جن کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ بتلاتی ہے کہ ہم نے وحی نازل کی، مگر وہ وحی ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ بات اس چیز کی طرف نشاندہی تو کرتی ہے کہ اللہ کی وحی قرآن کے علاوہ بھی ہے، اور وہ وحی پھر کہاں سے ملے گی؟ اب اسی آیت کی طرف آئیے، البقرہ جو آیت ہے جو پارے کی 143، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر تم اس سے پہلے وہ ہم نے نہیں مقرر کیا، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ کہ ہم جاننا چاہتے تھے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ وحی صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے موصول ہوئی، تو جو وحی اللہ نے نازل کی لیکن قرآن کا متن اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ وحی کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملے گی۔ اسی لیے بار بار کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ جس طرح آج ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے فرامین کو انہوں نے کہا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اور اس کے بعد اپنے عقل کو حکم بنا لیا اور اپنی عقل سے کتاب اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو گویا ہم نے غیر اللہ کے کلام پر ایمان لایا۔ تو کیا تمہارے یہ جو دماغ سے کی جانے والی تشریحات ہیں یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں بے شمار گروہ ہیں، ہر کسی کی بات الگ، ایک ایک آیت پر ہر منکر حدیث کی تفسیر الگ، کیونکہ تفسیر تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقہ ہے نا، اللہ کی مہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پر ہے نا۔ جس طرح فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ یہ بات تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا، تمام انسانوں نے اتفاق نہیں کیا، اپنی عقل پرستی کا شکار ہوئے۔ اب میں خود کے منکرین حدیث سے بات کی، میں صرف جن لوگوں نے میں نے بات کی میں ان کی بنیاد پر یہ بتلاتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اللہ کا شکر ہے حدیث کو ماننے والے اچھے جائے کہ اور بہت ساری خرابیاں ہوں، کم از کم اس چیز پر تو اتفاق ہے کہ صلاح کیا چیز ہے، صلاح ایک عبادت ہے جس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے نزدیک ابھی یہی بات متنازع ہے کہ صلاح کیا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ غلام احمد رفیع صاحب وہ کہتے ہیں کہ صلاح کا مطلب ہے پھولے ہلانا، ورزش کرنا، فوجی پریڈ کرتے ہیں یہ کوئی صلاح میں۔ ایک ہمارے جاننے والے جب وہ منکر حدیث میں چائے کا ان کا ڈھابا، انہوں نے پہلے بھی ٹی وی لگایا ہوا تھا، بعد میں کیبل بھی لگا لی، فلمیں بھی چلتی ہیں سب، اور کہتے ہیں کہ صلاح کا مطلب تو نیکی ہے عربی کی لغت میں، تو میں 5 کپ چائے پلا دیتا ہوں غریب لوگوں کو دن میں، تو میری 5 وقت کی نماز ہو۔ تو ایک صاحب آئے رقبوچ میں اللہ سے زیادہ بیٹھے تھے، وہاں آ کے CSS انہوں نے کلیئر کیا تھا، ٹریننگ ان کی چل رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس صلاح کا مطلب ہے کمیونیکیشن، ہم اور آپ صلاح پڑھ رہے ہیں نا تو
یہ ہم حالت سلام ہے. ہم اور آپ تو گفتگو کر رہے ہیں حالت سلام ہے. تو میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے بھائی اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم صلاح کے لیے کھڑے ہو تو صلاح تو کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، آپ بیٹھ کے کچھ تو ذکر کر رہے ہیں. تو عقل پرستی کا یہی معاملہ ہے. اور پھر جو لوگ مانتے ہیں کہ صلاح ایک عبادت ہے، اب ان کے عجیب ایک عطا اللہ صاحب نے جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے 7 وقت کی نمازیں ثابت. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن سے 3 وقت کی نمازیں ثابت، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 وقت کی ثابت. تو جب قدم قدم پہ الجھیں گے جب شارع قرآن کی تفسیر کو نہیں مانیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کو اختیار کیا جائے. اور جو رسول کی اطاعت کو اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کی نظر میں اس کا ایمان معتبر نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو تورات بھی عطا کی، ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو غرق کیا، یہ جانتے ہیں. سورۃ القصص آیت نمبر 43 فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون، اس کے بعد جب ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا. فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، کوہ طور پر بلایا گیا. فرعون کو کیوں ہلاک کیا؟ وقت کے پیغمبر کی بات کو جھٹلانے کی وجہ سے. تو پیغمبر جو اللہ کا ہوتا ہے اس کے فرمان کو ماننا بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح اللہ کی کلمات کو ماننا حجت ہے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. اور دین مکمل ہی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو لوگ جن کو اپنی منچاہی زندگی چاہیے، جن کو دنیا کی رنگینیاں اور لذتیں، ان کی فینٹیسیز ہیں کہ یہ یورپ والا لائف سٹائل ہونا چاہیے اور اسلام کا پٹا بھی گلے سے نہیں نکلنا چاہیے، ان کے لیے شیطان نے ایک پیکج متعارف کروایا ہے. تو آج کل بنڈل آتے ہیں نا، پہلے لوگ کالنگ پیکج کرواتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیٹا پیکج کرواتے تھے. تو یومن والوں نے کہا بھائی آپ کو کمبو دیتے ہیں، ایسا پیکج دیں گے جس میں آپ کو ڈیٹا بھی ملے گا اور آن نیٹ منٹ بھی ملیں گے. آف نیٹ بھی لوگ دوڑ کے جاتے ہیں اور سارے کامبو لیتے ہیں. تو اب یہ جس کو کامبو چاہیے تھا نا کہ مدے یورپ والے ہوں اور نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والا ہو، ان کو پھر یہ پیکج شیطان نے کہا تم یہ والا پیکج سبسکرائب کرو. اس میں مدے کی بات یہ ہے کہ قرآن کو تو تم مانو گے لیکن قرآن کی ہر وہ تفسیر تم انکار کر دو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اس وجہ سے دین میں ہر مشکل چیز نکل جائے گی اور ہر چیز آسان ہی آسان ہوگی. ہر چیز تو تم منچاہی کرو گے اور بعد میں کہہ دو گے کہ مجھے تو آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آیا. دوسرے آدمی کو کوئی اور سہولت چاہیے، وہ آیت کا کچھ اور مطلب ایجاد کر لے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس کے جھانسے میں آتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، غیر اللہ کے کلام کو نہیں مانتے. وہ بھی قرآن کی تفسیر ہی نہیں کہ 2-2 گھنٹوں کے لیکچر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے جن طرح تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ غیر اللہ کے کلام میں پیچھے سنیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ نہیں ہے. یہ جن کے یوٹیوب چینل کے اوپر سینکڑوں ویڈیوز پڑی ہیں جدھر سے آپ قرآن کی تفسیر سمجھتے ہیں، کیا یہ غیر اللہ نہیں ہے؟ تو شیطان نے کیسا دھوکہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کا تو خود کتاب اللہ حکم دیتی ہے وہ تو غیر اللہ ٹھہرے اور ان کی باتیں ایک افسانہ اور کہانیاں ٹھہری. اور اس کے بعد یہ جو ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں ان کو ہم نے رب کا درجہ دیا کہ یہ جو تفسیر بتائیں گے وہ بالکل صحیح ہے. میرے بھائیوں شیطان کے اس دھوکے سے باہر آئیں. کمزوریاں ہوں گی لیکن اس پر ندامت یہ اللہ کو پسند ہے. یہ چیز مالک کو پسند نہیں ہے کہ ایک کمزوری میرے اندر ہے تو میں اس حکم کو ہی دین سے خارج قرار دے دوں. اور جس طریقے سے آج جاوید احمد خانوی صاحب ہیں، نام لینا یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو کہ کون لوگ یہ معاملات کر رہے ہیں. جاوید احمد خانوی صاحب ہیں، یہ محمد شیخ ہے، موجودہ دور کے جو لوگ ہیں اور اس طریقے کے اور بہت سارے پورے جو المورد ادارہ ہے وہ سارا اسی کے اوپر کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طریقے کے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گھٹاتے ہیں اور خود اس درجے پر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے یہ کتاب بہرحال تفسیر کی متقاضی تو ہے
یہ جب کہتی ہے اطیعوا اللہ، تو پھر اگر اقیموا الصلاۃ، تو پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بتلائیں کہ صلاح ہے کیا چیز، کن اوقات میں پڑھنی ہے، کس انداز میں پڑھنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ پڑھنی ہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہو؟ یہ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ زکوٰۃ کس مال پر ادا ہوگی، کتنے عرصے بعد ادا ہوگی، اس کے مصارف کیا ہوں گے، کتنی پرسنٹیج کی زکوٰۃ کی دی جائے گی؟ یہ قرآن جب کہتی ہے کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، تو ہمیں کیا معلوم کہ حج کیا چیز ہے، عمرہ کیا چیز ہے، ان کے مابین فرق کیا ہے، کیا فرض ہے، کیا نفل ہے؟ اس طرح کے بے شمار احکامات ہیں۔ اگر ہم احادیث سے اپنا دامن چھڑا لیں گے تو یقین مانیے کچھ عرصے بعد ہم قرآن سے بھی اپنا دامن چھڑا بیٹھیں گے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں جو بعد میں دہریت کی طرف چلیں گے، کیونکہ جس اینک سے آپ حدیث کو پڑھتے ہیں اور حدیث کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ خلاف قرآن ہے، خلاف قرآن نہیں ہوتی صحیح حدیث، کوئی ایک صحیح حدیث خلاف قرآن نہیں ہے، کمزوری آپ کے اپنے مطالعے میں ہے، کیونکہ آپ نے قرآن ہی کا صحیح طرح مطالعہ نہیں کیا۔ آپ نے تو ایسی ویڈیو دیکھ لی ہے، ایسے لٹریچر پڑھ لیا جنہوں نے ایک خاص رنگ کے اندر قرآنی آیت کا ترجمہ کیا، ایک خاص رنگ میں حدیث کا ترجمہ کیا۔ محدثین اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ محدثین کہ اگر کوئی کہتا ہے کوئی صحیح حدیث خلاف قرآن ہے تو وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھے، ہم اس کو تطبیق کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ دعویٰ آج تک بھی ویلڈ ہے کہ کوئی ایک صحیح حدیث میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ خلاف قرآن۔ لوگوں کے مطالعے میں کمی ہوتی ہے، لوگ قرآن کی زبان سے کم واقف ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ انکار حدیث سے بچنا ہے تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں، یہ قرآن حدیث سے آپ کا تعلق خود بخود مضبوط کروائے گا۔ یہ قرآن قدم قدم پر آپ کو یہ بتلائے گا، جس طرح سورۃ الاحزاب میں کہا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، پھر اپنا بھی وہ کوئی اختیار سمجھے، یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں، کبھی ضعیف موضوع من گڑت روایات کو ہم نہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ ان کا دفاع کرتے ہیں، نہ ان کا دفاع کرنا بنتا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ لیکن قرآن اور صحیح احادیث ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، نہ صرف یہ کہ ناقابل قبول ہے، بلکہ یقین مانیے کہ اگر یہ امت اس انداز میں اٹھے کہ قرآن کو اس طرح سے تھامے جیسے تھامنے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑ لے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے تمام تنازعات اور اختلافات حل ہو جائیں گے، یہ سارے فرقے جو آج ایک دوسرے سے دستوں کے رواں ہیں، یہ ایک امت بنیں گے، وہ امت مسلمہ جس کا ایک روب و دبدبہ ہوگا، جس کو دنیا کا حکمران بنایا جائے گا، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ انہوں نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، سورۃ النجم میں مالک نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بات کہتے ہیں جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بابت جو بھی احکامات ہمیں دیے ہیں وہ یقیناً وحی الہی ہیں، جس طرح کئی وحی الہی کی امثال آپ کے سامنے رکھی جو اللہ نے نازل کی، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں معلوم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، ان کے افعال سے ہمیں معلوم ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مل کر دین کو مکمل کرتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی آپ کے مابین کوئی تنازع ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ لازم ہے اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہترین راستہ ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام بھی بہترین ہے۔ مالک سے دعا ہے کہ مالک کی زندگی میں ہمیں بہترین راستے کا مسافر بنائے رکھے، اور جب دائی حق کی طرف واپسی کا وقت ہو تو پھر مالک بہترین انجام سے بھی دوچار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔